گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں، ان کی خوشبوؤں سے اپنے مسام دماغ اور دل کو معطر اور معمر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی کچھ معنی، اس کی کچھ شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کلام بڑا خوبصورت ہے مگر کچھ مشکل ہے، سنتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ آتا چلا جائے گا۔ کلام ہے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ فریاد کہتے ہیں دہائی کو، بڑا مشہور لفظ ہے فریاد کرنا، کسی کی بارگاہ میں کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے مسائل کو بیان کرنا، دہائی دینا۔ نفس یہ بدی کی قوت کی طرف یہاں اشارہ ہے، نفس امارہ جسے کہا جاتا ہے، بدی یعنی برائی ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کمال کی شخصیت ہے، کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے نفس سے گویا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں، حالانکہ آپ بڑے نیک ہیں لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گناہوں کی عادتوں سے بھی انسان کو کتنی نفرت ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں گویا کیا سمجھا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دہائی فریاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ نفس امارہ کی شرارت اور بدی سے، کیونکہ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، تو گویا فریاد کی جا رہی ہے کہ اللہ کرم فرما، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ حضور آپ اپنے اس غلام پر کرم فرمائیے اللہ کی عطا سے، تاکہ میرے نفس کی یہ جو بری عادتیں ہیں، گناہوں کی عادت ہے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ یعنی ایک بڑی کیفیت کے اندر یہ کلام لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کا ایک شعر ایک اور جگہ لکھا نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ یعنی گویا اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے ایک مدنی انعامات۔ یہ مدنی انعامات بھی گویا اپنے آپ سے گفتگو ہے، اپنا ہی محاسبہ ہے، اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے۔ کمال کا شعر ہے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے نفس ہی سے گفتگو ہو رہی ہے، اور انداز دیکھیں ملامت کا، جھنجھوڑنے کا۔ آپ لکھتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ ذرے بھی ہنستے ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ یعنی اب یہاں خاک اڑائی سے مراد آوارہ گردی کی، لاج کہتے شرم کو، ہنسی سے مراد یہاں ہنسنا ہی ہے، مذاق اڑانا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے نفس، اے ظالم، تجھے شرم نہ آئی؟ سارا دن تو کھیل کود میں مصروف رہا، وقت ضائع کرتا رہا، اور ریت کے ذروں تک تیرا مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی گویا یہ ذرے بھی تجھے دیکھ کے ہنستے رہے کہ ایک ایسا شخص ہے سارا دن فضول کاموں میں وقت گزار رہا ہے، اور جناب کچھ بھی اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ دنیا سے جانا ہے۔ اب دن کھیلوں میں گزارا، اور اب اگلے شعر میں کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کمال کی شخصیت ہے،
کیسا محاورہ کہاں استعمال کرتے ہیں. دانت پیسنا غصے کی علامت ہے کہ بندہ کسی کو دیکھ کے دانت پیسے، مگر تارے دانت پیسے. اللہ اکبر. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غرض سے مراد کام ہے، شب بھر سے مراد ساری رات، اور دانت پیسنا یعنی غصے کا اظہار کرنا. تو آپ لکھتے ہیں کہ اے نفس، جب اللہ کے نیک بندے راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے، مناجات کرتے، تہجد پڑھتے، تو اس وقت بھی غفلت کی نیند سویا رہا. سوائے سونے کے تجھے کوئی اور کام ہی نہیں تھا. تیری اس غفلت پر آسمان کے ستارے بھی تجھ پہ دانت پیستے رہے، غصہ کرتے رہے، ناراض ہوتے رہے کہ کیسا غافل بندہ ہے. یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، اس میں بھی سو رہا ہے. گویا دن ذرے ناراض ہوتے رہے، رات تارے ناراض ہوتے رہے. دن بھی غفلت میں گزرا، رات بھی غفلت میں گزری. اللہ اکبر. کیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں. آج ہی کے دن کو ڈسکس کرتے ہیں نا ناظرین. پچھلے 12 گھنٹوں میں، پچھلے پورے دن اور رات میں ہم نے کتنی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے. کیا دن میں رب کو راضی کیا، رات رب کی عبادت میں گزری. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ناظرین ہوں جن کی دن میں نماز قضا ہوئی ہوں، جن کی دن میں گناہ ہو گئے ہوں، بدنگاہی ہوئی ہو، رات فلموں ڈراموں میں گزری ہو. اعلیٰ حضرت صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ دن بھر کھیلوں میں وقت گزرا، رات غفلت میں وقت گزر گیا، عشاء بھی نہیں، فجر بھی نہیں. ذرا سوچئے نا، یہ کیسی زندگی ہے. گویا مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں. امام اہل سنت اسی طرح کی بات اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کتنا جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کر لو، اللہ کے حبیب سے شرم کر لو. دن میں تو رب کو راضی کرنے والے کام کرو، رات بھی رب کی نافرمانی نہ کرو. مگر کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں، غفلت میں گزر رہے ہیں. سوچئے نا، یہ کیسی زندگی ہے. مرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. انسان میں، مسلمان میں اور جانور میں کوئی تو فرق ہو. جانور بھی صبح اٹھتا ہے، جو مرضی ہوتا ہے کھاتا ہے، جو مرضی ہوتا ہے کرتا ہے، رات سو جاتا ہے. جانوروں کی طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے. کمال کی بات کی ہے میرے رضا نے، کاش دل میں اتر جائے. فرماتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نا ذروں کی ہنسی، ذروں کی ہنسی سے، لاج آئی نا ذروں کی ہنسی سے. شبر سونے ہی سے غرض تھی، شبر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت، تاروں نے ہزار دانت پیسے، تاروں نے ہزار دانت پیسے. اللہ حضرت امام اہل سنت اسی طرح اس کلام میں نفس کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کاش ہم بھی
اپنے آپ سے گفتگو کرنے والے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں. کس قدر گویا گناہوں سے، بری زندگی سے انسان کو بچنا چاہیے. شعر سے سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ایمان پہ موت بہتر او نفس، ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے. یہاں ناپاک سے مراد کیا ہے؟ کہ بری زندگی، گناہوں بھری زندگی. اپنے نفس سے کہہ رہے کہ جس طرح کی تو زندگی گزار رہا ہے اس سے بہتر تو ایمان پر بندے کو موت آ جائے. کیونکہ گناہ کرتے کرتے جب بندہ زندگی گزارتا ہے نا، تو علماء کہتے ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتا رہے، گناہوں کی پابندی کرتا رہے، روز اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو گویا جھنجھوڑا کرتے تھے. میرے وہ بھائی، میری وہ اسلامی بہنیں جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو نمازیں قضا کرتے ہیں، جو حرام کاریاں کرتے ہیں، خدا را سوچئے. مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ بری زندگی ہمیں مروا دے. کیا خوبصورت بات اور کیسی دل پر گویا جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ آپ لکھتے ہیں ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے. ایمان پہ موت بہتر او نفس، او نفس، ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے، زندگی سے تیری ناپاک زندگی سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلا شعر سنیے گا. تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خجل نبی سے. اللہ اللہ، اپنے نفس سے بات ہو رہی ہے کہ مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا. اتنے گناہ، اتنی خطائیں، کتنی بار توبہ کروں پھر گناہ. تیری وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں. خجل بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خجل بھی کہا جاتا ہے شرمندگی کا. کسی کے سامنے ہوتا ہے نا کہ انسان شرمسار ہو جائے، کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمسار ہوں، شرمندہ ہوں، اور تیری وجہ سے نبی پاک کو بھی منہ دکھانے لائق نہیں ہوں. وہ شعر ہے نا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ وہ شرمندگی کا انداز ہے جو بزرگوں کے کلام میں ملتا ہے. اور اعلیٰ حضرت گویا اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیسا کر دیا میرے ساتھ، کیسے اللہ کو جواب دوں گا، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کروں گا. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ ہم سب نے بارگاہ الہی میں بھی پیش ہونا ہے، اپنی کرنی، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور پیارے آقا سے قبر میں دیدار کرنا ہے. کیا منہ ہے دکھانے لائق، اعمال ہیں سنانے لائق؟ اپنے آپ سے پوچھئے. کاش ہم توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور دوستی کر لیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے احکام ماننے والے بن جائیں. آپ لکھتے ہیں تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خجل نبی سے. تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خجل نبی
نبی سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت سارے اشعار میں تو بڑی انکساری کی اور اپنے آپ کو گویا اپنے نفس کو گویا بہت گناہ گار کہا، اور یہ بزرگوں کا انداز ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ مگر اگلے شعر میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، ہے ظالم میں نباہوں تجھ سے، اللہ بچائے اس گھڑی سے۔ یعنی ایک طرف تو کہا کہ میں گناہ گار، میرا نفس گناہوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں گویا اپنے ایمان کی دلیل پیش کرنے کہ کبھی میں اپنے نفس کی بات مانوں، میں اس سے نباہ کر لوں، اس کے ساتھ رشتہ کر لوں، اس کی بات مانوں، اللہ مجھے اس گھڑی سے بچائے، اس لمحے سے بچائے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کی بات۔ اور ہمیں بھی سوچنا ہے، بعض اوقات جو نفس کہتا ہے وہ کرنا ہے، آج یہ گناہ کرنا ہے، کل وہ گناہ کرنا ہے، آج یہ انجوائے کرنا ہے، انجوائے کے نام پر رب کو ناراض کرنا ہے۔ اسلام میں بھی تو انجوائمنٹ ہے نا، اسلام میں بھی راحت اور فرحت کے مواقع ہیں، لیکن ہر انجوائمنٹ، ہماری ہر خوشی گناہوں پہ کیوں چلی جاتی ہے؟ یہ سوچنا ہے، کیونکہ نفس لے جاتا ہے ادھر ہمیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ کمال کی بات کی ہے کہ نفس سے نہیں نبھانا ہے، نفس کی بات نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں۔ آج کل بڑی عجیب سی بات کی جاتی ہے کہ میں جو کروں میری مرضی۔ بینگ اے مسلم، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت، اور یقین کریں اسی میں لائف کا انجوائمنٹ بھی ہے اور آخرت کی برکتیں بھی ہیں۔ کاش کہ یہ نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ہے ظالم میں نبھاؤں تجھ سے، اللہ بچائے اس گھڑی سے۔ ہے ظالم میں نبھاؤں تجھ سے، ہے ظالم میں نبھاؤں تجھ سے، اللہ بچائے اس گھڑی سے، اس گھڑی سے، اللہ بچائے اس گھڑی سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلا شعر تو کمال کا ہے، کیا جس کو کہتے ہیں نا دل پر چوٹ کر رہے ہیں۔ فرماتے اللہ کے سامنے وہ گن تھے، اللہ کے سامنے وہ گن تھے، یاروں میں کیسے متقی سے۔ گن کہتے ہیں کرتوت کو، اعمال کو، اور یار سے مراد یہاں دوست ہیں، رفقا ہیں۔ متقی کے معنی عبادت گزار، پرہیزگار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے نفس، اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، اکیلا ہو تو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، رب جانتا ہے کہ تو کتنا گناہ گار ہے، تیرے کرتوت سب معلوم ہے اسے، اور دوستوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی بنتا ہے، لوگ بڑی تیری عبادت کے گن گاتے ہیں۔ سوچیے آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، لوگوں سے چھپ کر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ دیکھے، دروازہ بند کر لو، لائٹ آف کر دو، مگر وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ کاش میں اور آپ یہ سمجھ جائیں۔ امیر اہل سنت نے بھی ایک شعر میں لکھا نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ رب تو سب جانتا ہے نا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اسی طرح کی بات اپنے شعر میں کرتے ہیں نا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ لوگ نیک سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کچھ بھی نہ ہوں، گناہ کرتے ہوں، یہ زندگی کس کام کی؟ اللہ کرے کہ اس کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جائیں۔ ذرا سنیے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ گن تھے، یاروں میں کیسے متقی سے۔ اللہ کے سامنے وہ گن تھے، اللہ کے سامنے وہ گن تھے،
یاروں میں کیسے متقی سے یاروں میں کیسے متقی سے. سبحان اللہ. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت خود اپنے رب سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے. نالش کہتے ہیں شکایت، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی کہ اے اللہ جو کچھ کیا یہ میرے ہی کرتوت ہے، میں نے ہی یہ سب اپنے ہاتھوں سے اپنی کام بگاڑے ہیں، اور اپنی شکایت بھی تجھ سے کر رہا ہوں کہ مولا بچا لے. اب جیسا بھی ہوں بندہ تو تیرا ہوں، بگڑ گیا ہوں، گناہوں میں پڑ گیا ہوں، نفس کی باتیں مان لی ہیں، مگر تیرے سوا کون ہے مالک میرا؟ اگر تو نے نہ بچایا، تو نے نہ نکالا تو میں کدھر جاؤں؟ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. یہی بات اعلیٰ حضرت گویا یہاں کر رہے ہیں کہ مولا یہ کنویں میں خود ہی گرا ہوں، یہ میرے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، مگر بچانا تو نے ہی ہے، کریم بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، بندہ میں تیرا ہوں، تو دینے والا ہے، میں فقیر. اللہ اللہ. عربی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے، اللہ غنی و انتم فقراء. اللہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، اور تم سب فقیر ہو. اور واقعی ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ نہیں دے گا تو کس سے مانگیں گے؟ ہم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس مبارک کلام کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کے صدقے، اس فریاد کے صدقے ہمیں ان گناہوں کے دلدل سے نکال دے، بدل دے مالک ہمیں، تو چاہے تو بدل سکتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کنویں میں خود گرا، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے. اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے. اب چلتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت کے مقتے کی طرف. آپ لکھتے ہیں یعنی پورے کلام میں گویا جھنجھوڑا ہے، ڈرایا ہے، اور واقعی ڈرنا بھی چاہیے. مگر یہ بھی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ بعض اوقات مقتے میں ایسی حوصلہ افزائی والی بات کرتے ہیں. ایک کلام ہے نا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. پورا کلام ہی آخرت کی یاد میں، قبر کی یاد میں بڑا ڈرایا، بڑا رلایا. اور آخر میں لکھتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اور یہاں بھی اسی طرح کی بات کی ہے، جب نفس کی تمام برائیاں ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں پشتے پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے. سبحان اللہ. یعنی یہاں بآخر میں تسلی دی ہے کہ اے رضا غلام تو غوث اعظم کے ہونا، مرید تو ان سے ہو، سلسلہ انہی سے ہے نا. پشتے پناہ سے مراد یعنی پیچھے پشت پر کھڑا رہنے والا. عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پیچھ میری بڑی مضبوط ہے کہ مجھے اس کا ساتھ ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تو فرمان ہے نا کہ میرا ہاتھ اپنے مریدین پہ اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. ایک بار غوث پاک سے سوال ہوا کہ حضور آپ کے مریدوں میں تو اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے. آپ نے کمال کی بات فرمائی کہ نیک تو میرے لیے ہیں اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں. غوث پاک ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے بڑا مرتبہ دیا انہیں، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو بڑے جناب کمالات سے نوازا ہے. اور قیامت کے دن بھی انہیں یہ اللہ کی رحمت سے یہ عطا ملے گی کہ اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو رب کی عطا سے ہوگا جو ہوگا، انہیں یہ حق دیا جائے گا کہ وہ انہیں جنت میں لے جائیں اور ان کی شفاعت کریں. سبحان اللہ. بلکہ حافظ قرآن کے بارے میں آیا کہ وہ شفاعت کرے گا. تو غوث پاک تو کروڑوں قادریوں کے پیشوا ہیں اور اولیاء کرام کے سردار ہیں. تو غوث پاک سے اگر نسبت ہے، اگر یہ ویسے ہونا بھی چاہیے،
کہ اگر ہمارا کسی اسپرچول چین سے، کسی روحانی سلسلے سے تعلق نہیں ہے تو اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ پنجابی شاعر حق باہو لکھتے ہیں نا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں کمزور ہوں مگر میرے پیر تو بڑے ہیں نا۔ تو ہمیں اس طرح بزرگوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کرنی چاہیے۔ اگر ابھی تک آپ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرید نہیں بن سکے تو میں مشورہ بھی دوں گا اس سلسلے کے اختتام پر کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آج کے دور میں ایک عظیم ہستی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، جو بانی دعوت اسلامی بھی ہیں، جو غوث پاک کے سلسلے میں داخل کرتے ہیں، اور ہر مدنی مذاکرے میں بیعت کروائی جاتی ہے براہ راست، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ پھر انشاءاللہ پشت پناہی حاصل ہو گئی نا، غوث پاک کا دامن مل گیا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، دنیا میں بھی کرم ہوگا، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی کرم ہوگا۔ کمال کی بات لکھتے ہیں، ہے پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے؟ ہے پشت پناہ غوث اعظم، ہے پشت پناہ غوث اعظم غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے، رضا کسی سے، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت کلام، اور واقعی بالکل ہٹ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں گویا ہم سب سے بات کی ہے، ہم سب کو کچھ احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے ہمیں احساس ہو جائے، ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور کلام رضا لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔